اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام مشہور ہیں جو قرآن کریم اور دیگر کتابوں کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں، ورنہ اللہ پاک کے 5000 کے قریب نام ہیں جو آسمانی کتابوں، صحیفوں اور وحی میں نازل ہوئے ہیں۔ ان میں لفظ اللہ کا ذاتی نام ہے اور باقی صفاتی نام ہیں، اور ان میں سے کسی بھی نام کے ساتھ اللہ کو اگر پکارا جائے تو سنتا ہے اور فریاد کو پہنچتا ہے۔ اللہ کے ہر نام میں الگ الگ خاصیت ہے۔ اسی کے بارے میں آج کی پہلی آیت ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، پس پکارو تم اس کو ان کے ناموں کے ساتھ۔ وَذَرُوا الَّذِينَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو یلحدون کہ جو کجروی اختیار کرتے ہیں فی اسمائہ، اس کے ناموں میں۔ سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کارروائی کا جو کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ایک کم 100 نام ہیں، تم اللہ تعالیٰ کو انہی کے ناموں سے پکارو۔ جن لوگوں نے اللہ کے ناموں سے اعراض کیا ہے ان کی طرف میلان نہ رکھو، جیسے کفار مشرکین مکہ نے اللہ کے نام عزیز سے عزا، اللہ سے لات اور منان سے منات بنائے ہوئے تھے، تو انہیں آخرت میں اپنے کیے کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے ناموں سے الحاد کرنے والوں کو چھوڑ دو، اور یہ بھی معنی کرتے ہیں کہ جو اللہ کے ناموں میں شریک کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو، جو انہیں جھٹلاتے ہیں ان سے منہ موڑ لو۔ الحاد کے لفظی معنی ہے درمیانی راستے سے ہٹ جانا اور گھوم جانا، اسی لیے جیسے قبر کو بھی لحد کہتے ہیں کیونکہ وہ سیدھی کھدائی سے ہٹا کر بنائی جاتی ہے۔ مولانا کیلانی مرحوم اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف اللہ ہے، باقی اس کے جتنے بھی نام ہیں سب صفاتی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ کے ناموں میں تاثیر ہے، اور اگر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ان ناموں کا غلط ارادے سے استعمال کیا جائے تو یہ بھی الحاد ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، امتن، ایک گروہ، یہدون بالحق، جو رہنمائی کرتا ہے حق کے ساتھ، یعنی لوگوں کو حق بات بتاتا ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ اسی حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، یعنی وہ گروہ جو خود بھی حق پر قائم ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ اللہ کے رستے پر چلتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر ڈٹا رہے گا، لا یضرہم من خالفہم، کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا جو ان کی مخالفت کرے گا، ولا من خذلہم، اور نہ ہی وہ ان کا کچھ بگاڑ سکے گا جو ان سے علیحدگی اختیار کرے گا، ولا من ناواہم، اور جو اندرونی طور پر ان کے خلاف سازش کرے گا وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ حق ہے، لہٰذا حق کا گروہ حضرت عیسیٰ کی آمد تک ضرور رہے گا، جو اپنے عمل سے اور فعل سے اور اپنی بات ہر طریقے سے حق کو بیان کرے گا اور حق پر چلے گا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ آگے ہے والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ آیت کا لفظی معنی قرآن کریم یا آسمانی کتابوں کی آیت بھی ہے، اور آیت کا معنی معجزہ اور نشانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے نازل کیے، لیکن نہ ماننے والوں نے ان کو نہیں مانا۔ تو یہ اللہ پاک ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم، تاکہ ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں، من حیث لا یعلمون، ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہوگا۔ سنستدرجہم، یہ استدراج سے ہے۔ استدراج کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ ترقی دینا، یا ہم عام الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی کی رسی ڈھیلی کرنا، یعنی جب کوئی گناہ گار شخص اللہ کی بے شمار نعمتیں عطا کرنے کے باوجود اللہ کی طرف نہیں آتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ تمام انعامات پر اس کا حق تھا، وہ حق پر ہے اسی لیے اللہ اس کو اتنے انعامات سے نواز رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں استدراج، یعنی گناہ گار کو ڈھیل دینا۔
وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، اِنَّ کَیدی متین، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنۃ، کہ نہیں ہے ان کے ساتھی کو کوئی جنون، ان ہوا الا ذکر مبین، اور نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا کھول کر، کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، آخرت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، تو وہ تو نذیر ہے، جبکہ نہ تو وہ کاہن ہے، نہ شاعر ہے، نہ مجنون ہے۔ تو یہ ایک غلط پروپیگنڈا تھا جو کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا ہوا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، اولم ینظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں، کہ کیا انہوں نے اور عجائبات اللہ کے اور معجزات نہیں دیکھے، کہ کس طرح سے اللہ نے ایک بلند آسمان کو بغیر ستون کے قائم کیا، کہ زمین نہیں دیکھی کہ کتنی وسیع ہے، اس پر پہاڑ، دریا، میدان، یہ تو ہر چیز اللہ کی آیت ہے۔ اور ان کے علاوہ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ان چیزوں کو، کہ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا، کسی کا کوئی قد، کوئی رنگ، کوئی شکل، بے شمار مخلوقات اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ہیں، اور سب اللہ کی قدرت پر دلیل ہیں۔ وفی کل شیء انہ واحد، کہ ہر چیز میں خدا کی وحدانیت کی دلیل موجود ہے۔ کوئی ماننے والا ہو تو یقیناً وہ مان سکتا ہے، وہ انہی معجزات کو دیکھ کر اللہ پر یقین کر سکتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے متعلق فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ عَسَىٰ أَن يَكُونَ، اور شاید کہ ہو قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، آ چکی ہو ان کی میعاد، یعنی قیامت برحق ہے اور دور نہیں، کیوں کہ جب کوئی شخص مر جائے گا، جو ہی اس کی آنکھیں بند ہوں گی، اس کو اسرائیل نظر آئیں گے، تو اس کی قیامت شروع ہو جائے گی، کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو مرے گا اس کی قیامت قائم ہو گئی، کہ قبر میں جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بس کس بات پر اس قرآن کے بعد یہ لوگ ایمان لائیں گے، یعنی قرآن پاک سے زیادہ وزنی، قطعی، یقینی کون سی بات ہے کہ یہ جس کو مانیں گے۔ مَن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ کرتے اللہ، فلا ہادی لہ، تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَیَذَرُہُمْ، اور وہ ان کو چھوڑتا ہے، یعنی اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اور وہ بھٹک رہے ہیں۔ کہ قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان نہیں لاتا، آخرت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس سے زیادہ کوئی گمراہ اور سخت دل ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل رسول 3 عقیدے ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، باقی سب ان کی شاخیں ہیں، لیکن قیامت کا وقت اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، یہ اس کا راز ہے۔ جیسے موت کو سب جانتے ہیں، لیکن کب آئے گی اس کو کوئی نہیں جانتا۔ تو اب مشرکین جو تھے اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کرتے رہتے تھے کہ متی الساعۃ، کہ کب آئے گی قیامت۔ تو اس کے متعلق اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، اس ساعت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ وہ کب قائم ہوگی۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، انما علمہا، کہ اس کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، کہ نہیں ظاہر کرے گا یا نہیں روشن کرے گا اس کو اس کے وقت پر مگر اللہ ہی، کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے کہ اس کو کب قائم کرنا ہے۔ ثقلت، وہ بھاری ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں، کہ ہر شے کی فنا اس کے اندر ہی ہے۔ اسی طرح کائنات اپنی قیامت کو اٹھائے ہوئے پھر رہی ہے، کہ قیامت بہت دہشتناک اور بہت کڑوی ہے، اور قیامت کا مسئلہ آسمانوں کی مخلوق پر بھی بھاری ہے اور زمین کی مخلوق پر بھی۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، اور نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کأنک حفی عنہا، قیامت کے بارے میں گویا کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ حفیظ کا لغوی معنی ہے کھوجی، کسی چیز کی کھوج لگانے والا، کسی چیز کی تہ تک پہنچنا۔
تو یہ کہ مفہوم یہ بنے گا کہ آپ سے قیامت کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں کہ جیسے آپ قیامت کا علم رکھتے ہیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، انما علمھا، کہ اس کا علم عند اللہ، اللہ ہی کے پاس ہے، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، لا املک لنفسی، کہ نہیں ہوں میں مالک اپنی جان کا، نفع ولا ضر، کسی نفع اور نقصان کا، کہ جس طرح غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اسی طرح سے میں اپنی ذات کے بارے میں بھی کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، ولو کنت اعلم الغیب، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں زیادہ حاصل کر لیتا بھلائی، وما مسنی السوء، اور نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف، ان انا الا نذیر و بشیر، اور نہیں ہوں میں مگر صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اتنا ہی علم ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے۔ اس کی مثال ہمیں، یا اس کا ثبوت ہمیں اس بات سے بھی ملتا ہے کہ جو ہماری ماں حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی، تو اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو تمام معاملہ آپ کو پہلے سے معلوم ہو جاتا، اور اتنی تکلیف نہ حضرت عائشہ برداشت کرتی، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح جب ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا تو آپ نے اس کو کھا لیا، اور صحابہ نے بھی، حتیٰ کہ ایک صحابی کا اس سے انتقال بھی ہوا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اس کا اثر میں آج محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت نے ان مشرکانہ عقائد کی بھی تردید کر دی کہ علم غیب اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں ہے، اور یہ اللہ ہی کی صفت ہے کہ وہ اس علم کو جتنا کسی کو دینا چاہے یا کسی کو بھی کچھ نہ اس میں سے دینا چاہے۔ تو اس آیت کی روح سے ہمارا ہر عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے کہ اگر ہم کسی کو سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص غیب کا علم جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ قبل از وقت تدبیر کر کے اس کو شاید صحیح کر لیتے۔ تو اول و آخر صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو غیب کا علم رکھتی ہے، ہر نفع اور ہر نقصان کے مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے اور ان عقائد پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔